قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈان دہلی کے ایڈیٹر الطاف حسین کی 3 جون 1947 کو دہلی میں قائد اعظم کی رہائش گاہ پر لی گئی تصویر۔ ڈان دہلی اور ڈان کراچی کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی۔ الطاف حسین 1945 میں ڈان کے پہلے ایڈیٹر مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے پیش رو پوتھن جوزف تھے۔ اگست 1947 میں جان سنگھ کے مظاہرین نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے جلوس پر فائرنگ کا الزام ڈان دہلی کے صحافیوں پر لگا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب قائد اعظم نے الطاف حسین کو کراچی منتقل ہونے اور ڈان کراچی کی ایڈیٹرشپ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی۔ ڈان کراچی قائد اعظم کے مرحوم دوست حاجی عبداللہ ہارون کا خاندان شائع کر رہا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ جان سنگھ کی دھمکیوں کے سبب ڈان دہلی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ 14 ستمبر 1947 کو ڈان دہلی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے باوجود ڈان کراچی کی لوح پر 21 اکتوبر تک دہلی اور کراچی سے بیک وقت شائع کیا جاتا ہے۔ تحریر کیا جاتا رہا، جسے بعد میں تحریر کرنا ترک کر دیا گیا، اور قائد اعظم نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ڈان دہلی اب نہیں رہا۔ ڈان دہلی کا نقصان قائد اعظم کے لیے کسی المیہ سے کم نہ تھا۔ یہ وہ اخبار تھا جس کی نہ صرف 1941 میں انہوں نے بنیاد رکھی بلکہ اس کی دیکھ بھال بھی کی۔ اس کا مقصد مسلم لیگ کا پیغام غیر منقسم ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانا تھا۔ ڈان کراچی کی بقا ان کی کامیابی کی نوید بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور نواب زادہ لیاقت علی خان کا ڈان دہلی کے اسٹاف کے ساتھ گروپ فوٹو۔ قائد اعظم کی دائیں جانب دہلی کے ایڈیٹر پوتھن جوزف ہیں۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کے عقب میں حامد زبیری کھڑے ہیں، جو بعد ازاں ڈان کراچی سے منسلک رہے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کے بائیں جانب ڈان دہلی کے جی ایم محمود حسین ہیں۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے نقطہ نظر کی نمائندگی کے لیے 19 اکتوبر 1941 کو ڈان دہلی کی بنیاد رکھی۔ اس کے دفاتر دہلی کے علاقے دریائے گنج میں ایک پرانی عمارت میں قائم تھے۔ سادہ فرنیچر، مختصر عملہ اور معمولی تنخواہیں، لیکن عملے کے تمام افراد نہایت پرجوش تھے۔ قائد اعظم، ان کے مدیران پوتھن جوزف اور ان کے بعد الطاف حسین نے نیشنلزم کے مضبوط جذبے سے انہیں سرشار کرایا تھا۔ اسی بنیاد پر اخبار نے مسلمانوں کے لیے انصاف اور برابری کے سلوک کے لیے جد و جہد کی۔